کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، برادران اسلام، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج ذی القعدہ کی 20 تاریخ کو بھی یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ پورا عالم اسلام قربانی کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ پورا عالم اسلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب، خوش وقت وہ لوگ ہیں جو ذی الحجہ کے اندر قربانی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں، قربانی کا عمل کرتے ہیں۔ وہ بڑا خوش وقت، خوش نصیب انسان ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آج جمعۃ المبارک میں میں نے قربانی کے عمل کو سمجھانا ہے۔ یہ قربانی کا عمل اللہ کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ توجہ رکھیں گے، آج کے اس دور میں جو کہ میڈیا کا دور ہے، منکرین حدیث، دابین لوگ، سیکولر لوگ، اسلام دشمن لوگ آج قربانی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کا جو فلسفہ ہے یہ قربانی مال کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور اپنے خیالات فاصلہ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ہمارے خیالات فاصلہ کا تائید کرتا ہے۔ آج آپ کو میں قرآن سے، احادیث سے ثابت کروں گا کہ قربانی کا عمل یہ اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ ہمیشہ تابعین لوگ، منکرین حدیث، ملحد لوگ، بے دین لوگ ہمیشہ شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور قربانی بھی شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانی ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ قربانی کا عمل کوئی مولوی کی ایجاد نہیں، قربانی کا عمل کوئی ملا کی ایجاد نہیں، قربانی کا حکم، قربانی کا عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آؤ قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے فصیح بلیغ انداز سے قربانی کا حکم دیا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے رب، ہمارا جینا مرنا، ہماری قربانی، ہماری نماز، ہماری ساری عبادات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ لفظ نسک اس کا معنی قربانی کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے اس سے قربانی کا معنی لیا ہے، اور سب نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور یہ تصویر سے گھٹا کی قربانی ہے۔ اور اس قربانی کو آج سے بھی پہلے نازل ہوا ہے۔ فصلی لربک وانحر، قرآن مجید کی دوسری آیت، نماز پڑھیے اور قربانی کی لفظ نحر سے ہمیشہ نبوت کی ساری کتابیں اتارو۔ جناب والا نحر سے مراد جانور ذبح کرنا، قربانی کا ذبح کرنا۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنے رب کی قربانی کی، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا حکم اس کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ساری عبادات اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے ساتھ بول رہا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قربانی کا عمل بھی جناب والا اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا۔ اور اب قرآن مجید کا کوئی معنی، کوئی مطلب ہم آج وقت متعین نہیں کرتے، آج وقت اس کا معنی مطلب بیان نہیں کرتے۔ جو قرآن مجید کے الفاظ اور حروف کا معنی اور مطلب نبی مکرم، نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کریں گے، زبان نبوت جو معنی متعین کرے گی، ہم نے نبوت جو معنی متعین کرے گا، ہم اس معنی کو سن کر اس تشریف مانیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ
قبول ہوگا. قرآن مجید کا بھی کوئی مطلب قابل قبول ہوگا جس کو زبان نبوت نے متعین کیا ہوگا, جس کو امر نبوت نے متعین کیا ہوگا. اس کے علاوہ ہم کسی معنی کو مانتے ہیں, نہ کسی مطلب کو مانتے ہیں. اور ہم جائزہ لیں, ٹائم بڑا مختصر ہے, تاریخ صحیح سامنے لا کے جناب والا وقت پہ بیان ختم کرنا ہے. لیکن قربانی کا فلسفہ آپ کو سمجھانا ہے کہ قربانی کا عمل اللہ کا حکم ہے. آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی قضا قربانی کی یا غیر قضا قربانی کی, یا جناب والا کبھی قربانی کرتے تھے کبھی قربانی نہیں کرتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ نہیں, کہ آپ ہمیشہ قربانی کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے, یا کبھی کبھار قربانی کی. آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب حدیث کے ذخیرہ میں جاتے ہیں. سب سے پہلی روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقر عید کی نماز پڑھی. آپ علیہ السلام نے پہلے نماز عید پڑھائی, پھر نماز عید پڑھائی, پھر خطبہ دیا, پھر اس کے بعد ہم نے قربانی کا عمل کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی, اس نے صرف گوشت حاصل کیا. آئیے اس حدیث کے اندر سے بقر عید کے معاملات نبی علیہ السلام نے بقر عید کے دن نماز عید پڑھی. معاملات نمبر 2 قربانی کی, نمبر 3 اس کو سنت محمدی قرار دیا, تعریف کی کہ جناب والا عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی نہیں کرے. معلوم ہوا کہ بقر عید کے دن کا عمل قربانی کا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن 10ویں ذی الحجہ کے دن نبی مکرم نے نبی محتشم نے قربانی کی اور اپنے ہاتھوں سے کی. یہ کسی ملا کی بات نہیں, یہ کسی مولوی کی بات نہیں, یہ مال و وقت کا ضیاع نہیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور دوسری روایت بخاری شریف کی روایت ہے, من ذبح بعد الصلاۃ ثم نسکہ اصاب سنت المسلمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ذبح بعد الصلاۃ, فرمایا کہ نماز عید کے بعد قربانی کرتے, ثم نسکہ اور پوری امت یہ قربانی کیا کرتی, ثم صبح بعد الصلاۃ کی نماز کے بعد اصحاب سنت المسلمین اور پورے مسلمانوں کا بھی یہ عمل تھا. اس حدیث سے بھی ثابت ہوا یہ کسی مولوی کا حکم نہیں, یہ کسی ملا کا علاج نہیں. اور جو منکرین حدیث ہے, جو نادین لوگ ہیں, جو قربانی کا مذاق اڑا رہے ہیں, قربانی کی تصدیق کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ان کی باتوں میں آ کر آج قربانی نہیں کرتے. یہ مال کا ضیاع ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. میرے بھائی اور دوستو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے ثابت ہوا کہ میرے نبی علیہ السلام نے خود قربانی کی. اور تیسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا عمل کیا تھا. حضرت یحییٰ بن سعید وہ فرماتے میں نے سنا حضرت ابو امامہ صاحب انصاری سے کہ مدینہ منورہ کے اندر ہم جانور خرید کیا کرتے تھے اور ان کی خوب خدمت کیا کرتے تھے. اس سے بھی معلوم ہوا نبی کے صحابہ کا عمل بھی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا عمل تھا, قربانی کیا کرتے تھے. اور نبی اکرم سے اس حدیث سے ثابت ہوا قربانی کا جانور خرید کر اس کی خوب خدمت کی جائے, اس کی خوب دیکھ بھال کی جائے, اس کی صحت و صفائی کا خیال کیا جائے, قربانی کے جانور کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش کیا جائے. یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. اس سنت میں ہم نے عمل کرنا. 3 حدیثیں. چوتھی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام 10 سال خدمت, کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی اور بڑی خدمت کی. وہ محبت میں ڈوبی ہوئی بات کرتے ہیں, عشق نبی میں ڈوبی ہوئی بات کرتے ہیں. قرآن والوں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف ہے کہ کب شہیدی, فرمایا کہ میرے پیارے نبی, محبوب نبی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن 2 میڑے ذبح کیا کرتے تھے. اور میں بھی اسی عشق میں, اسی مستی پہ, اسی ادا پہ, اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں انس بھی عید الاضحیٰ کے دن 2 میڑے ذبح کیا کرتا تھا. یہ عشق رسول, یہ ادا رسول پہ عمل کرنا, یہ سنت رسول پہ عمل کرنا, یہ عشق رسول پہ مر مٹنا.
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے باتیں کرتے تھے، میں بھی کسی عشق و مستی میں کسی ادا پہ عمل کرتے ہوئے، نبی کی محبت کو اپناتے ہوئے، نبی کے عشق کو اپناتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے، میں انس بھی عید الاضحیٰ کے موقع میں کیا معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن قربانی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی داد ہے، یہ کوئی مولوی کا حکم ہے۔ پانچویں حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قربانیوں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانیاں سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرمایا اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا جس کے اون، فرمایا جس جانور کے جتنے بال ہوں اللہ ان بالوں کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے۔ تو سبحان اللہ، اے شریف اللہ والو، تو سبحان اللہ، جلال تمہاری زبان میں جتنی طاقت رکھی ہے، تو سبحان اللہ۔ قربانی کا عمل کرنا ہے نا، قربانی کا جانور ابھی سے خریدنا ہے نا جی، اس کے ساتھ شفقت کرنی ہے نا جی، اس کی دیکھ بھال کرو گے نا، اس کی صحت و صفائی کا خیال رکھو گے۔ یہ صحابہ کا معمول ہے، صحابہ کا معمول اللہ کو پسند، صحابہ کا معمول خدا کو پسند۔ اور سبحان اللہ، آج اپنے وقت میں جانور خریدتے ہیں۔ قربانی کا عمل بڑا عظیم عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جو سب سے عظیم عمل ہے عبادات میں سے اور اللہ کو محبوب ہے، وہ عمل قربانی کا عمل ہے۔ کیا عمل ہے جی؟ قربانی کا عمل ہے۔ اور یہی جانور جس کو تم ذبح کرتے ہو کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا، سینگوں کے ساتھ آئے گا، بالوں کے ساتھ آئے گا، خطوں کے ساتھ آئے گا۔ اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی بخشش فرما، کہ ان جانور تمہاری سفارش کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کی بخشش مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ 6 حدیثیں ہو گئی۔ ان حدیث سے ثابت ہوا کہ قربانی کے دن 10ویں ذی الحجہ کے دن جو سب سے عظیم عمل ہے وہ کس کا عمل ہے؟ قربانی کا عمل ہے۔ کریں گے نا سب رات قربانی؟ آج جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت 60,000 روپے، اس میں قربانی واجب ہے۔ مسئلہ یاد کریے، 60,000 روپے۔ آج جناب والا 12-13 ہزار میں جانور حصہ مل جاتا ہے، 80,000 کے ساتھ میں جانور 11 جانور مل جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر کا نصاب دے کے، آج بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں گھر کے اندر، جناب والا ایک بندے نے قربانی کرنی نہیں، جیسے ہر بندے کے نماز فرض ہے، ہر بندہ اپنا نصاب دے کے۔ گھر میں اگر والد ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ گھر والی کے پاس سونا 1 تولہ کیوں نہیں، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر اولاد علیحدہ کماتی ہے جناب ان کا نصاب دیکھا جائے گا۔ ہمیں چاہیے ہر ایک کا نصاب دیکھیں اور نصاب کے مطابق جس چیز پر قربانی واجب ہے قربانی کرے۔ وہ قربانی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز عید الاضحیٰ پڑھی، پھر اس کے بعد تشریف لائے، میڈا پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، میں قربانی ان کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی نہیں کر سکتے، جو غریب لوگ ہیں۔ دیکھو غریبوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی موقع پہ نہیں بھولے۔ کس قدر فکر اور درد ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے غریبوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت قدرت محدود کی طرف سے بھی قربانی۔ اللہ کے نبی غریبوں کو کہیں نہیں بھولے، کہیں نہیں بھولے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب ثروت ہے، بڑے جانوروں میں غریبوں کا بھی حصہ رکھ سکتے ہیں، وہ سارا حصہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیوزار میں تقسیم کرے۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ کے دن خود قربانی کی، یہ کسی مولوی کی اجازت نہیں۔ اور قربانی کا عمل اتنا قیمتی عمل ہے
اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ میری طرف اپنے دست مبارک سے قربانی کی. حضرت حسین ابن علی ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن خود دو میلے خریدے جو خوبصورت چیت کمرے بڑے سینگوں والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے معلوم ہوا خوبصورت جانور خریدنا چاہیے, خوبصورت اعلیٰ قسم کا, عیب سے جو پاک ہو, خوبصورت چیت کمرے لمبے سینگوں والے, سرمگی آنکھوں والے, بڑے خوبصورت چیت کمرے. آقا علیہ السلام نے عشق کے رسول, اس کو کہتے ہیں محبت رسول, نبی کی اداؤں کو اپنانا کہ نبی علیہ السلام نے جانور کیسا خریدا تھا. تیرے اور میرے محبوب نے نبی مکرم میں خوبصورت جانور خریدا, بڑے سینگوں والا, سرمگی آنکھوں والا, چیت کمرا, موٹا تازہ جانور خریدا. اور میرے نبی علیہ السلام کو جب عید نماز پڑھا لی, اوپر میرے مصلی پر میرے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خود کہو سبحان اللہ, ایسے نہیں اتارنا مگر دیا کہو سبحان اللہ. عید الاضحیٰ کے 10 دن ہے, فجر ولیال عشر, یہ عبادت کے دن ہے. دنوں کو روزہ رکھو, راتوں کو عبادت کرو. لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ثواب ہے جو جو ذی الحجہ کی راتوں کو عبادت کرتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے. شاید تھوڑا مختصر سارا اور قربانی کرنی ہے. آج یہ جو رات دلاتے ہیں کہ جناب جو قربانی کی تصدیق کرتے ہیں شاعر اسلام ہے, قربانی کا مذاق اڑاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو. نبی اکرم, نبی مکرم, نبی محتشم 10 سال مدینے میں رہے. ان ابن عمر قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینتی 10 سنین یزہا. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینتی 10 سال مدینے میں رہے, 10 سال متواتر قربانی کرتے ہیں. میرے نبی کا عمل ہے. آج قربانی کی مذاق اڑانے والوں, تصدیق کرنے والوں کہتے ہیں یہ مولوی کی ایجاد ہے, یہ مولوی کا حکم ہے. نہیں, کوئی مولوی کی ایجاد نہیں, کوئی مولوی کا حکم نہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم اس پہ عمل کرنا ہے. اور حلال میں برکت ہے, کٹیا حرام ہے. 12 جنتی اس کے آپ کو ریوڑ نہیں ملیں گے, اس کے آپ کو اجڑ نہیں ملیں گے. حلال جانوروں کے ایک جنتے جاؤ کے اجڑ بھی ملیں گے, ریوڑ بھی ملیں گے. حلال میں برکت ایک سبب ملتا ہے کہ ہم حلال رزق میں کمائیں. سبب کا آج ہم حرام کے بڑے قریب ہیں, بے دھڑک حرام استعمال کر رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, حلال رزق کا اہتمام کرو, حلال رزق کا اہتمام کرو. قربانی ہمیں سبق دے رہی ہے اور دعا بھی اسی کی قبول ہوتی ہے. مستجاب الدعوات بھی وہی ہوتا ہے جو حلال رزق, خود بھی حلال کھاؤ, اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ. قربانی ہمیں سبق دے رہی ہے. اور جب قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں اللہ قدم قدم پہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 10 گناہ مٹاتے ہیں. اور جب آپ جسے جانور خرید رہے ہیں اس کے ساتھ جو مکالمہ کرتے ہیں, یہ مکالمہ بھی اللہ اس کو بھی نیکی کے درجے میں لکھتے ہیں. جب آپ رقم ادا کرتے ہیں 1 درہم 1 روپے کے بدلے میں اللہ 7 سونے کی عطا فرماتے ہیں. غریبوں تم بھی قربانی کرو. حضرت احمد بن اسحاق کہتے میرا بھائی غریب تھا لیکن ہر سال کسی نہ کسی طریقے سے وہ بکری قربان کرتا تھا. وہ بہت ہو گیا. میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی, اللہ اس کے احوال کو بتا. خواب میں وضو کر کے سو گیا, 2 نفل پڑھ کے خواب میں دیکھا کہ وہ جانور پہ سواری کر رہے, اس کے آگے بھی جانور ہے, پیچھے بھی جانور ہے. میں نے پوچھا تیرا کیا بنا؟ کہا کہ جو میں نے پہلے سال بکری ذبح کی تھی میں نے اس پہ سوار ہوں, آگے بھی یہ قربانی کے جانور ہیں. میں اس سے احمد بن اسحاق نے پوچھا میرے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ اپنے جانوروں سمیت جنت میں جا رہا ہوں. قربانی میں بڑی برکت ہے. اور جو بندہ قربانی نہیں کرتا, نبی علیہ السلام نے فرمایا استطاعت کے باوجود, قدرت کے باوجود, صاحب مرمت ہے, صاحب مال ہے, اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا, وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا, یہودی نصرانی ہو کر مرے گا. ایک اور روایت کے اندر ہے نبی حریرہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, من وجد ساعتا, جو بندہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا, مال کے باوجود قربانی نہیں کرتا, نبی علیہ السلام نے فرمایا آج وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آئے, آج وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز نہ پڑھے, آج وہ مسلمانوں کی خوشی میں مسلمانوں کی روایات میں شریک نہ ہو.
میرے بھائیو دوستو، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی آیات 10 احادیث مبارکہ سے میں نے ثابت کیا قربانی اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے خود قربانی کی، مدینے میں 10 سال رہے، قربانی کرتے رہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے غریبوں کی طرف سے قربانی کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کا گوشت ہوتا اس کو نمک لگا کر، عرب میں روایات ہیں، وہ گوشت کو سول کر سکھا کر گٹھلیوں میں بند رکھتے تھے، وہ ظاہرہ ہوتا تھا۔ ہم نمک لگا کر نبی علیہ السلام کو قربانی کا گوشت دیا کرتے تھے۔ بڑی محبت سے آقا علیہ السلام قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ قربانی بڑا عظیم عمل ہے، ابھی سے تیاری شروع کر دو، ابھی سے قربانی کے جانور خریدو، ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی صحت و صفائی کا خیال رکھو۔ سب حضرات ابھی سے انشاءاللہ قربانی کے عمل کی تیاری کریں گے، جہاد کریں۔ بڑا عظیم عمل ہے۔ آج میڈیا اور ایسے دانشوران قوم جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ قربانی کا عمل وقت کا ضیاع ہے، مال کا ضیاع ہے، مولویوں کا حکم ہے، یہ ان کے خیالات کے فاستہ ہے۔ قرآن سے بھی قربانی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور 1400 سال سے پوری امت اسی پہ عمل کر رہا۔ 1400 سال ہم نے ایسے منکرین حدیث کو، دین کو، ملحد لوگوں کو ہم نے شکست دینی ہے، ان کی باتوں کو نہیں سننا، اور ہم نے اپنے مسجد کے مولوی کے ساتھ، اپنے مسجد کی مفتی کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنا ہے تاکہ ہم دین پہ صحیح عمل کر سکیں۔ آج چاروں طرف کفر محنت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو گمراہی کے راستے پہ لایا جائے، مسلمانوں کو دین سے راستے کے ہٹا کر فحاشی بیانی پہ لگایا جائے، مسلمانوں کو دین کے راستے پہ ہٹا کر آج چاروں طرف دیکھیں یہ ژالہ باری، یہ بارش کے سیلاب، یہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، مسجد کا رخ کریں۔ نبی علیہ السلام کا یہ عمل مبارک تھا، جب بھی ژالہ باری آتی، آندھی طوفان آتے، آقا علیہ السلام مسجد کا رخ کرتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ نبی کی امت آج چاروں طرف فطروں نے جناب جگہ بنا لی ہے، ہم نے ان فطروں سے اپنی آپ کو، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ سب حضرات انشاءاللہ تعالی ارادہ کرتے رہیں اور ان دینی مدارس کو مضبوط کرنا ہے۔ آخری بات، یہ دینی مدارس خدا کی قسم ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، ہمارے دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یہ مدارس مساجد ہیں، یہ مولوی ہیں تو آپ کا دین محفوظ ہے، آپ کے قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات محفوظ ہے۔ اگر یہ مدرسے اور مولوی نہ ہو، نہ آپ کو کوئی قرآن پڑھانے والا ہو، نہ تفسیر پڑھانے والا ہو، نہ حدیث پڑھانے والا ہو، نہ دین کے مسائل بتانے والا ہو، نہ نبی علیہ السلام کا تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت بتانے والا ہو، آج یہ جو دین محفوظ ہے یہ دینی مدارس کا اور مولوی کا صدقہ۔ اس لیے آج کافر پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہود نصارہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولوی کو کیسے مٹانا ہے، مدرسے مسجد کو، دین کی تعلیمات کو کیسے مٹانا ہے۔ کافر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں جناب والا، اور ہم مسلمان جو ہوئے غفلت کی نیند سوئے۔ آج پوری دنیا کی 6 ارب آبادی ہے، آپ کو بتا دوں صرف 2 ارب مسلمان ہیں۔ عیسائی مشن میں اتنی محنت کر رہی ہے، سوڈان کے اندر دیکھو، جنوبی سوڈان پوری عیسائی ریاست بن گئی ہے، عیسائی مشن کی دعوت کا پیغام اتنی تیزی سے چلا رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے اندر انہوں نے محنت کی، مشرقی تیمور عیسائی ریاست بن گئی ہے۔ آج مسلمان غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ آج چاروں طرف مسلمانوں کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ مرزائیت کا فتنہ، آغا خانیت کا فتنہ، ان باطل فتنوں کا تعاقب بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ شرک و بدعت، رسوم و رواج سے یہ دینی مدارس ہیں جو آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ دینی مدارس جو مولوی ہیں، ان مولویوں کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، جو تمہارے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے مدرسہ ابو ہریرہ، ہمارے قاری سید احمد رحیمی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو حفظ و امان عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے مختار میں ماشاءاللہ 3-4 مدرسے قائم کیے۔ ان کے والد گرامی حاجی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو باغ جنت بنائے، سب کو آمین۔ یہ مدرسہ ابو ہریرہ آپ کے سامنے
सैकड़ों तलबा तालिबात कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल कर रहे हैं। हर साल माशाअल्लाह कितने बच्चे हाफिज कारी आलिम बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाना पीना इलाज मुआवजा सारे अखराजात मदरसा बर्दाश्त करता है। ये आपके ज़कात सदक़ात अतियात से सारे मदरसे के खर्चे पूरे होते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देवी ने लिखा इशाअत दीन के अंदर कारी साहब कुरान पढ़ा रहे हैं, मुफ्ती साहब मसाइल बता रहे हैं, तफसीर वाला तफसीर और जो अखराजात बर्दाश्त करते हैं वो रीढ़ की हड्डी कैसे रखते हैं, इनको भी इतना सवाब मिलता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी ताजिर थे, इशाअत दीन के लिए रिवायात में 80,000 दिरहम घर का सारा माल अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए खर्च कर दिया। आज इन मार्केटों में मुल्तान में 80% लोगों को तजवीद के साथ मखारिज के साथ लहजे के साथ कुरान नहीं आता। अगर कुरान को सही लहजे तजवीद के साथ नहीं पढ़ोगे माना बदल जाता है, नमाज नहीं होती। मैं पहले भी दर्स दे दिया था, बड़ों से गुजारिश किया था कि आप भी कुरान सीखें, आप भी दीन सीखें। इस वक्त अपने इस मस्जिद की बड़ी ज़रूरियात है। जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है अल्लाह उससे खुश होता है और मरते वक्त उसको कलमा नसीब होता है। ये तरपाल 60,000 का ही कारी सईद रहीमी साहब ने हाफिज़ तला साहब ने बताया है कि 60,000 का खर्च है। धूप में लेके बैठे थे, नमाजी धूप में बैठे हुए, कितनी कड़कती धूप है, गर्मी है। किसी हफ्ते तरपाल लग जाए 60 ऐसे बंदे खड़े हों 2,000 वाले कि जो हम अल्लाह के घर के लिए तरपाल के खर्चे के लिए और भी काफी सारे अखराजात हैं, तनख्वाहें हैं, बिजली का बिल है, जनाब हम अल्लाह के घर के लिए अल्लाह के दीन के लिए देंगे। खड़े हो जाए और खारिज कितने आगे सब खड़े हो जाए। क्या भी नकदी भी जमा करा सकते हैं। 2,000 दोगे सायरन ऐसा लगता है कि 2,000 माल में से मंजलजी युक्रिसुल्लाह कर्ज़न हसना रब्बे मोहम्मद की कसम अल्लाह उसके बदले में 2,000 अता फरमाए। हिम्मत को भी पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़े समझदार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमान नहीं पढ़कर जेब में हाथ डाले। हाँ जी 5,000 कारी सईद रहीमी साहब जी हाथ डाले जी। हिम्मत फरमाए, तौफीक फरमाए, अल्लाह दुखों का खात्मा बीमारियों का खात्मा फरमाएंगे। सबका दाफ़े फला होता है तो लोग नमाज पढ़ेंगे, छाँव होगी, रब तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे घर में रेस में नाल में नाम लिखे क्या नाम है जी मलिक अशरफ साहब जी हिम्मत फरमाए। नमाज उस वक्त होगी जब ये 60,000 में इकट्ठे होंगे। वकील उस वक्त जाएगा। मैं आपका मेहमान हूँ, मेरी इज्जत तकरीब आप पे ला देंगे। मेहमान हो गया ना जी। हाँ जी मैं सबसे माजरत खामी पाएंगे। हिम्मत फरमाए साथी जी, कोई साथी खाली न रहे, कोई साथी खाली न रहे। 1,000 दोगे अल्लाह 1 लाख देगा, 2,000 दोगे अल्लाह 2 लाख देगा। और नियत करो घर में कोई बीमार है अल्लाह उसको शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह सेहत आफियत फरमाएंगे, अल्लाह मुआवनात हल फरमाएंगे। इन्नमा सदक़तु लतुत्फिउ ग़ज़ब रब्बी अल्लाह आने वाले गज़ब को, मुसीबत को, बीमारी को रोक लेते हैं। और अल्लाह भाई का मैं मेरे ठीक है अकबर भाई का पूरी तरह पाली कादरी साहब हिम्मत फरमाए को 10 साथी खड़े हो जाए। हम अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के लिए मस्जिद के लिए खुद चंदा किया है। अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे, अल्लाह के घर के लिए। जनाब वाला हम पूरे मोहल्ले वालों की सबकी जिम्मेदारी है कि इस मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए तनख्वाहों के लिए सब मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिला। हिम्मत फरमाए जी साहब, हिम्मत फरमाए। अल्लाह के घर में बैठे अल्लाह की रहमत बरकत बरस रही है। जेब में नहीं है लिखवा देंगे, जेब में नहीं है लिखवा देंगे। हिम्मत फरमाए इस तरह से कोई साथी भी नहीं खड़ा होगा। पता नहीं नाराज बैठे माफी मांग